بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ میرے محترم عزیزو، آج 2 رجب المرجب پہلے جمعہ کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، آپ کی نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے آپ کو انشاءاللہ کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا، بے شک آزما لو۔ آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اللہ کے ولیوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج ہی وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ رب العزت غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ولی ماہ رجب کے مہینے کا کیسے استقبال کرتے تھے اور ماہ رجب کے پہلے جمعہ کو اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجب سے ماخوذ ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں جدال و قتال نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسے الاسم رجب کہتے ہیں کہ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ اس مہینے کو عصب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دور جہالت میں مظلوم و ظالم کے لیے رجب میں بد دعا کرتا تھا۔ ماہ رجب کی فضیلت ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ سرکار غوث ثقلین لکھتے ہیں کہ رجب کا نام مطہر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام ذکر و کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ تعالی کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ایک نیک عالم دین ماہ رجب المرجب سے پہلے بیمار ہو گئے تو فرمانے لگے، میں نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے کہ میری وفات ماہ رجب المرجب تک مؤخر فرما دے، کیونکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ماہ رجب میں اللہ پاک بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں رجب المرجب کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ رجب کی خصوصی فضیلت اور واقعہ معراج۔ حدیث شریف کے مطابق رجب المرجب اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حسن الوہیت اور ابوبیت کی جلوہ گاہوں میں 27 رجب کی شب بلوا کر معراج شریف سے مشرف فرمایا۔ 27ویں شب میں پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے، اور یہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 ملائکہ کی رفاقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 27 رجب کی شب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کی اس منزل تک پہنچے جہاں مخلوق میں سے کسی کی رسائی نہیں، اور بلا حجاب اللہ پاک کا دیدار عطا ہوا۔ اللہ پاک کی بے شمار نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ اللہ پاک کے اسماء صفات کی تجلیات کے ظہور کے مقامات
اور طبقات سے گزر کر انہی صفات سے متصف ہو کر اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے مظہر ہوئے جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ بعض از قیامت اور بعض از جزا و سزا جو کچھ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ کمال اللہ رب العزت نے آپ کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمایا، امت کے لیے شفاعت کا حق حاصل کیا۔ شب معراج میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان سب پر آپ کی فضیلت واضح کرنے کے لیے امامت عظمیٰ و کبریٰ کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوا۔ نماز کی فرضیت کا حکم اللہ رب العزت نے خاص اپنے حسن الوہیت اور ربوبیت کی جلوہ گاہوں میں عطا کیا۔ اول 50 نمازیں فرض ہوئیں اور بتدریج کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ نماز کی فرضیت و اہمیت سے بچوں کو آگاہ کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ معراج شریف کے سفر مقدس کے 3 مرحلے ہیں۔ اول اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، نمبر 2 معراج حصہ اول یعنی مسجد اقصی سے کہکشاؤں کا سفر آسمان اول تک، حصہ دوم یعنی آسمان اول سے آسمان ہفتم اور سدرۃ المنتہا تک۔ سوم سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام آخر سے لے کر عرش و کرسی اور لا مکان اللہ رب العزت کے حسن الوہیت، جمال ربوبیت اور جلال تقدس کے جلوہ گاہ تک۔ میرے محترم عزیزو، اپنے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اب عمل کیا ہے؟ آج 2 رجب پہلا جمعہ مبارک، آج کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار برکت اور ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہو، کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا مقصد اور اپنی اپنی حاجت ہوتی ہے، اس لیے آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کریں۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کوئی اچھی نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، اور آپ اکثر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما، میری مشکلات کو دور فرما، آج یا اللہ یا کریم پڑھنے سے اللہ پاک کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، بڑی سے بڑی رکاوٹیں راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، لا علاج بیماریاں بھی جسم سے نکل جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل اللہ پاک غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔
اسی طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھنے پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ وہ جو کوئی سالوں سے نہ مل سکا آج وہ رجب پہلے جمعہ مبارک کے دن یا اللہ یا کریم پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 11 بار یا اللہ یا کریم کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنا بھی اور سننا بھی ثواب ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ پاک ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآنی آیت کتنی بابرکت ہے، یہ قرآنی آیت کتنی طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ پاک کے رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے، اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی یہ آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے ولی بھی اس قرآنی آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، ہر طرف رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے، جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں سارے افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے فضل سے تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے۔ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا، اس وظیفے کو اس طریقہ سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ 29 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں فوری طور پر آپ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی تعداد اور طریقے سے وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی وظیفہ، کوئی دعا کامل یقین کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ قبول فرما لی،
پھر کڑکڑا کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل میں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا ہر مقصد، ہر حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے۔ آخر میں مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خشوع اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ورنہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بس شرط ہے کہ ہمیں مانگنا آ جائے، وہ عطا کرنے سے نہیں تھکتا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کامنٹس میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔